बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए बगैर किसी तमहीद के आगे बढ़ूं। जो मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी से शुरू हुआ, फिर 26वीं आईनी तरमीम पर आया, फिर जुडिशल कमीशन बना और फिर आईनी बेंच बना। जनाब, ये सारी की सारी जो गेम जिसे कहते हैं षड्यंत्र जो रचा गया था, डेफिनेटली उसके फवायद तो लेने हैं ना। तो वो फवायद लेने का वक्त आया जहां इसके कि जब ये एक अदद आईनी बेंच बना था तो वो 1902 के तमाम केसेस सुने जा रहे थे। कहा जाता कि जी सीक्वेंस वाइज आएंगे, लेकिन फिर अचानक से फौरन उन केसेस को सुनने जाने लग गया जिनसे मुतल्लिक डिमांड की जा रही थी और जो वक्त की जरूरत थे। जी हाँ, मौजूदा सिस्टम के लिए वक्त की जरूरत थे। जब ये तमाम कजिए तमाम होने का प्लान हुआ तो भाई भी 26वीं आईनी तरमीम क्यों नहीं, उसकी खबर सबसे पहले सुन ले जी जनाब। जिससे मुतल्लिक कहा रहा था कि अभी नहीं सुना जाएगा, 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें। जनाब फैसला हो गया, 26वीं आईनी तरमीम। खबर यह है कि उसके खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें थी ना, तमाम के तमाम को डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है। यानी अगले 8 से 10 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम, जिसके नतीजे में यह आईनी बेंच हुआ है, जिसके नतीजे में जुडिशल कमीशन तश्कील हुआ है, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तब्दील होने हैं, जिसके नतीजे में मुल्क में तमाम सूबों में आईनी बेंचेस तश्कील देने हैं, जनाब वो है 26वीं आईनी तरमीम। और उस तरमीम के लिए डायरी नंबर लग गए। कुल 12 दरख्वास्तें, जिसमें बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जमात इस्लामी, पीटीए वगैरह ये तमाम शामिल हैं। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जो बेंच लगाया है, सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 49/24 और 50/26 नंबर लगा दिए हैं। मतलब मैंने बताया कि अगले 10 दिनों में यह समाअत के लिए मंजूर हो जाएगा। खुद जो असल वाली सुप्रीम कोर्ट थी ना, ये तो वो दरखास्त है ना, असल वाली जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उसके जो सीनियर तरीन जज, अगर ये सब ना होता तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी जुडिशल कमीशन के इजलास को मुलतवी करने की बारहा दरखास्त कर चुके हैं, खत लिख चुके हैं, खत पब्लिक भी हो चुका है, मीडिया की जीनत भी बन चुका है। इसके नतीजे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी की तश्कील तक पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जिसके बाद एक हौलो तो था ना कि 26वीं आईनी तरमीम के तरीकाकार पे जो दरख्वास्त है उसको सुन लें, नहीं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ढोलक बजाते रहनी, क्योंकि सवाल उनसे सहाफी कर चुके हैं कि आप रिटायर तो नहीं हो रहे, आप मुस्ताफी तो नहीं हो रहे। उन्होंने कहा नहीं, मैं सिस्टम में रह के करूंगा, बाहर रह के मैंने क्या काम किया। तो अगर ये समातें मंजूर होगी ना सर, तो फिर डेफिनेटली होगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों को पहले सुन लें, क्योंकि अगर ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई तो जितना जो सिस्टम है ना वो थोड़ी देर के लिए गैर मौसर हो जाएगा, ये आईनी बेंच वगैरह वाला। तो इसलिए आईनी तरमीम के तहत होने वाले बेंच पर भी सवाल थे काफी ज्यादा। तो अब ये फैसला कर लिया गया है। और हाँ, चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कल, जी हाँ कल के रोज 13 दिसंबर जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया है और जेर इल्तवा शिकायत उसमें जेर गौर होंगी। और मेरे पास खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो खत है 26वीं आईनी तरमीम को लेके, जब लास्ट वाले जो जब इजलास था ये सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो ये समाअत के लिए मंजूर ही नहीं है, अभी तक हमारे पास तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। तो वो मैटर ऑफ जेर बहस आएगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत। मजीद आगे बढ़ता हूं, मैंने आपको ये भी बताया था कि वादों के वफा होने का भी दिन है। तो जब वादों के वफा होने का दिन है तो कल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई थी रात को परवेज खटक साहब से, साबिक वजीर अल्लाह के पी के से, जो इमरान खान साहब के बकौल, इमरान खान साहब की पार्टी के बकौल उनके गद्दार भी हैं। और उन्हें इमरान खान साहब पे वाकई इमरान खान साहब ने ऐसे कई तोहफे अपने साथ जिंदगी के अंदर रखे थे। तो फिर वो पता चल गया था कि वो किस प्लेटफॉर्म पे थे, कहाँ जोड़ तोड़ करने, मगर हर लिहाज से सिस्टम नाकाम हुआ। लेकिन भाई उस बंदे की सीने के अंदर राज तो आ गए ना, जिन्होंने उसको ऑफरें दी थी कि यूं नहीं यूं करना, यूं नहीं यूं करना, इमरान खान साहब की गेम बनाने के लिए या गेम खराब करने के लिए लफ्ज़ से है। तो जाहिर बात है राज तो इस उम्र का बंदा तो कुछ ही वक्त भी कुछ मुंह से कर दे कि मुझसे ये कहा गया था, मुझसे ये नहीं कहा गया था। तो सर वो तो मुलाकात हो गई थी मोहसिन नकवी साहब से। आज उनकी मुलाकात हुई है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, परवेज खटक साहब की। अच्छा, कहने वाले ये कहते हैं कि कुछ सबूत इमरान खान साहब के हवाले से कुछ और लेने हैं, ये है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि परवेज खटक साहब मौजूदा सिस्टम में एक अहम तरीन ओहदा उनको मिलने जा रहा है। जी हाँ, परवेज खटक साहब साबिक वजीर आला के पी के, इमरान खान साहब के एक जमाने में दस्तराज, पाकिस्तान के वजीर दिफा, जी हाँ, बकौल पीटीआई के एक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी,
جی ہاں، ان کو موجودہ سیٹ اپ میں بہت بڑا کردار تھا جی ان کا، کہ پی کے لوگوں کو توڑنے کے حوالے سے دیگر جوڑ توڑ، عمران خان صاحب پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ وعدہ معاف گواہ ہیں، اور اس کے علاوہ کافی چیزوں کے وہ گواہ بننے کی انہوں نے کوشش کی کہ میں بہت زیادہ اہم تھا، مگر پھر پی کے کی عوام نے پھر جیت کے بھی بتایا ان کے تو اپنے حلقے سے ضمانتیں ضبط ہوئی، ان کے پورے خاندان کی ضمانتیں ضبط ہوئی، انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم وفاداروں کے ساتھ چلتے ہیں، بے وفاؤں کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو اب شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ذمہ داری ان کو ملنے والی ہے۔ پھر میں نے بولا وہ نوازنے کا سلسلہ جاری ہے تو پھر اسی کے ساتھ میں اٹیچ کر دیتا ہوں کہ وہ محبتوں کے جو صلے ہیں وہ بھی واپس کر لیں، اور وہ ہر پلیٹ فارم پہ جہاں جہاں وہ پوائنٹس، جہاں جہاں وہ اینٹیں، وہ برکس تھی جن کے ذریعے سسٹم نے اپنے مطابق حالات کو جانچا یا ڈھالنے کی کوشش کی، اس میں ججز بھی شامل ہیں نا، اور اس میں ٹرائل کورٹ کے ججز بھی شامل ہیں، جس میں شاہ رخ ارجمند شامل ہیں، جس میں جج ہمایوں دلاور شامل ہیں، یہ فیصلے کر کے جو باہر چلے جاتے تھے۔ یا تو توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ سنانے والے جج ہمایوں دلاور صاحب، نام تو آپ کو یاد ہوگا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لگانے کے لیے ان کا نام تجویز کر دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ اتنا بڑا دیا تھا تو اس لیے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لگا دینا چاہیے جی، یہ تجویز کیا گیا ہے۔ اسی طرح توشہ خانہ 2 کے جج شاہ رخ ارجمن صاحب اور اسلام آباد کے سیشن جج اعظم خان صاحب، ان کے نام بھی شامل ہیں، ان تینوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا جائے گا جی۔ مطلب ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آئے گا نا جب ان کیسز کا جو آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ، تو چینج ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی اپنے 3 جج ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سسٹم اس طریقے سے ڈیولپ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ چیز ہے۔ ہاں، انور مقصود صاحب سے متعلق خبر ہے، وہ بھی ذرا میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ لاہور کی مزنگ میں نے بولا تھا کہ ایک بندہ اچانک سے کھڑا ہوگا جو کہ میرے دل کی بڑی دل آزاری ہوتی ہے جب میں ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں۔ انور مقصود صاحب کی وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جی، تو وہ انہوں نے بحری فوج سے متعلق کہا تھا کہ سب سے اچھی ہے، پانی مانی ڈوبنے والی ساری ذکر کیا تھا جی، اس پہ اس نے کہا کہ میں دل برداشتہ ہوں، بڑا غمزدہ ہوں، تو لاہور کے تھانہ مزنگ میں وہ درخواست لے کے پہنچ گیا ہے انور مقصود صاحب کے حوالے سے، یا تو یہ چیز ہوگی۔ اور اب میں آؤں ذرا اس ایک اور اہم خبر کی طرف، بلکہ 2 خبریں اور ہیں۔ جب یہ باتیں چل رہی ہیں نا مذاکرات وغیرہ کی کہ بھائی اس طرح ہو رہے ہیں یا کوئی پروسیس شروع ہو گیا ہے، ٹی او آرز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے اس کا آغاز کرتے تو انہوں نے کہا ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا، کون دے سکتا ہے؟ مذاکرات تو ہونے چاہیے، اچھی باتیں ہو جائیں، لیکن یہ تو کہہ رہے تھے چند دن پہلے تک کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات حلال ہیں اور حکومت سے مذاکرات حرام ہیں، مگر گارنٹی اب ان کی کون دے گا؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض ضامن تھے جب محبت جوان تھی، اب کون ہوگا؟ بھائی میں خواجہ صاحب کو کہتا ہوں عمران خان صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے جنرل باجوہ اور اس وقت کے جنرل فیض، جی ہاں، ان سے بات کرنی ہے، وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی بات کر رہے ہیں، چلیں آپ عمران خان کی بات نہیں تو اس وقت کے جنرل باجوہ ان کی گارنٹی لے لیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں اصل فیصلہ ساز وہ ہیں، اس وقت کے جنرل فیض جس پوسٹ پہ، جو اس وقت جس پوسٹ پہ تھے ان سے گارنٹی لے لیں، اتنی سادی سی بات ہے، مگر پاکستان کے کچھ بزرگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہونا کیا ہے۔ جب صورتحال مذاکرات کی طرف جا رہی ہو تو پھر ان کو وہ ایسی مذاق کی طرح بات سیریس ہوگی، تو یہی والی پوزیشن چل رہی ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کے جی ذہن، ان کی لکھی ہوئی تقریریں پڑھنے والے جی، اگر پی ٹی آئی چوروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر راستے کھلے ہیں۔ بھائی پی ٹی آئی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ چور نہیں ہیں، پی ٹی آئی اپنے اسٹانس پہ کھڑی ہے، پی ٹی آئی بہت پتہ ہم چوروں سے بات نہیں کریں گے، چوروں سے بات نہیں کریں گے، تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی چوروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر راستے کھلے ہیں، اور پی ٹی آئی ہر جگہ سے بے بس ہے، لاچار ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی، سول نافرمانی کی تلوار ہمارے گردنوں میں لٹکا کر مذاکرات کی طرف نہ آئے، یعنی ان کو پریشر بھی ہے سول نافرمانی کا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، پتہ نہیں حکومت کیا چاہ رہی ہے، مگر ہاں کم از کم نون لیگ کے بزرگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو کم از کم اس حکومت کو اس کی قیمت ضرور چکانا پڑے گی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے متعلق ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو آپ لوگ رہا کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ سر 2/3 میجورٹی لے کے آ گیا تو تلوار لے کے چڑھ جائے گا، ان کو ڈر خوف تو ہے نا، ڈر خوف یہ تو خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں 8 فروری کے انتخابات کے آڈٹ کے حوالے سے کہ ہمارے بچنا کہ ہمیں اس سے پہلے یہ سارے کام کرنے، بولتے یہ سب کچھ ہمیں تھوڑا دیر سے سمجھ آتی ہے۔ ہاں، اسد کیسر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جب بھی ہوں گے اوپن ہوں گے، سب کے سامنے ہوں گے،
مذاکرات کیسے ہوں گے اس کی تفصیلات میں جائیں. مذاکرات خفیہ نہیں کریں گے، لوگوں کے سامنے ہوگا. ابھی اس وقت مذاکرات کے حوالے سے قواعد و ضوابط طے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز طے ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ صرف ادھر ہی نہ رہے کہ ایاز صادق صاحب کی بہن کی ڈیتھ ہوگی تو بس سارے افسوس کر رہے ہیں. کتنا کو افسوس کرنا ہے یار بھائی، کتنا افسوس کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایسے نہیں ہے کل پرائم منسٹر والی ملاقات، پھر یہ دیگر تمام افراد سے ملاقات. تو آج زرتاج گل صاحبہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی تصدیق کر رہی ہوں، مذاکرات ہو رہے ہیں. اور کل مذاکرات کا پہلا دن تھا. عمران خان کی سیاسی کمیٹی جو بنائی گئی ہے، اس کو مذاکرات کا مکمل اختیار حاصل ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، زرداج گل صاحبہ کہتی ہیں کہ مذاکرات میں 26 نومبر کو گولی چلائی گئی، اس پر بات ہوگی. مذاکرات میں الیکشن چوری ہوا، اس پر بات ہوگی. اور 9 مئی واقعہ جوڈیشل کمیشن کو پس پش نہیں ڈال سکتے. اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ سر یہ تعزیت کے چکر میں نا عامر ڈوگر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ سارے اسپیکر چیمبر میں جا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب تو ایم این اے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہے بات ہے، بڑی چیز ہے اس میں. اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو یہ تمام چیزیں. ہاں ادھر بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے اور بڑا تکلیف دہ جملہ ہے. میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دوں. پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں دوست محمد صاحب، انہوں نے سینٹ کے اجلاس میں تقریر کی. اس دوران وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب، یہ لوگ ہمارے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں اور ہمارے سینیٹرز کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. برائے مہربانی ان کو کہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر گھروں میں نہ آئیں. گھر میں خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر یا یہ مریں گے یا ہم ماریں گے، یا یہ پھر ہمیں ماریں گے یا ہم انہیں ماریں گے. تو سینیٹرز تک کے گھر کے اندر یہ والا اس وقت ماحول چل رہا ہے. ادھر خبر پیر کی تھی، مگر میں اس سے پہلے بھی لوگ آپ کو دے چکا تھا کہ توشہ خانہ ٹرو میں جی عمران خان صاحب ابوشا بی بی پہ فرد جرم عائد ہو گئی. دونوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے کیونکہ نیب سے کیس ایف آئی اے نے لیا تھا اور پھر جلدی بڑھی ہے. تبھی تو ان ججز کو ایلیویٹ کر کے ہائی کورٹ کے اندر لے کے آنا، ادھر سے ادھر پہنچائیں گے نا یہ سب چیزیں. ہاں یاسمین راشد صاحبہ پہ اللہ اللہ کر کے فرد جرم عائد ہو گیا. اب ٹرائل ہوگا تو پھر بات، اب ثبوت و ثبوتوں کے ساتھ بات ہوگی. دیٹس گڈ فرد جرم عائد ہونا، میں تو اس کو بڑا عمدہ تصور کرتا ہوں. اس کے بغیر یار 19 مہینے سے اندر ہے، اٹ میٹرس. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.